رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم۔ قرآن مقدس میں تفسیر کے حوالے سے سورہ بقرہ کی وجوہات آپ نے سماعت کی کہ نام رکھنے کی وجہ کیا ہے، بعد اس کے پھر سورہ بقرہ کے فضائل بھی آپ نے سماعت کی ہے، سورہ بقرہ کے فوائد سماعت کیے۔ الف لام سے شروعات ہوئی، الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہیں۔ حروف مقطعات ہے کیا، اس کے حوالے سے آپ نے تفصیلی گفتگو سماعت کی، پھر آخر میں آپ نے شان نزول کو سماعت کریا۔ پچھلی تفسیر میں اتنی ساری چیزیں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھیں۔ آج کی تفسیر آیتوں کے حوالے سے جو شروع ہوتی ہے وہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ذالکہ کا لفظی معنی آپ دیکھیں تو معنی ہوتا ہے اس کا یہ اور وہ۔ عام طور پر عربی میں خاص طور پر دیکھا جائے تو ھذا کا معنی یہ ہوتا ہے اور ذالکہ کا معنی وہ ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار ذالکہ کا معنی بھی یہ کر کے ادا کیا جاتا ہے، تو یہ اور وہ دونوں معنی میں لکھا جاتا ہے اس کو کہ یہ کتاب وہ کتاب۔ اب بتانا کیا چاہتے ہیں، اشارہ کس کی جانب ہے؟ تو اب یہاں پر آپ لوگ تھوڑی عربی کے حوالے سے میں علمی گفتگو کرنا چاہوں گا۔ ھذا جب بولا جاتا ہے تو نزدیک کے لیے بولا جاتا ہے، ذالکہ جب بولا جاتا ہے تو دور کے لیے بولا جاتا ہے۔ جیسے میں کہتا ہوں نا کہ وہ شخص آیا تھا، آ کر ملاقات کیا، اور میں کہوں گا یہ شخص کھڑا ہے اور یہ بات کر رہا ہے، تو جو سامنے موجود ہوتا ہے اور نزدیک ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ کر کے بولتے ہیں ہم، اور جو دور ہوتا ہے اس کے لیے وہ کر کے بولا جاتا ہے۔ اتنی ساری چیزیں ہیں۔ اب قرآن مقدس سامنے ہی موجود ہے، اب یہاں پر وہ کر کے معنی کریں گے یا یہ کر کے معنی کریں گے تو کس کی جانب کیا اشارہ ہوگا، یہ تھوڑا سمجھنے کی بات ہے۔ قرآن مقدس سے پہلے اللہ رب العزت نے بہت ساری کتابیں نازل فرمائی، بہت ساری کتابیں اتاری ہیں۔ توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، کئی سارے صحیفے بھی اترے ہیں الگ الگ تعداد میں، کسی نبی پر 40 اترے، کسی پر 50 اترے، یہ صحیفے بھی اترے ہیں۔ ٹوٹل 104 کتابیں یا کچھ کم و بیش اس کی تعداد لکھی گئی ہے کہ جو صحیفے اور کتب نازل ہوئیں، لیکن سب سے بڑی مجلد کتاب اور جتنے احکامات اس میں تھے سب کا جامع جو کتاب ہوئی وہ قرآن مقدس ہے۔ اب یہود ہو گئے یا عیسائی ہو گئے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہوں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہوں، یہ ان کی جانب اگر یوں ہم کہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یعنی اے گروہ یہود، اے گروہ عیسیٰ، تم عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہو یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہو، توریت کے ماننے والے ہو، انجیل کے ماننے والے ہو، یہ وہ کتاب ہے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرتی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جو تمہاری، جیسے کہتے ہیں نا یہ وہ کتاب ہے، کیونکہ ان کتابوں میں بھی اس کا تذکرہ ہوا ہے کہ آخری نبی آئیں گے، ان کے ساتھ شریعتیں ہوں گی، ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ قانون بھری کتاب جو چیز ہے، جو ایک ڈیفینیشن کے طور پر ہر ایک کی اصطلاحات کے طور پر ہمیں ملی، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں۔ اب اگر اس میں قرآن مقدس کا جو وصف ہے کہ اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اگر کوئی اس میں شک کرتا ہے چاہے وہ یہود میں سے ہوں یا عیسائی میں سے ہوں، تو گویا وہ اپنے مذہب کا بھی انکار کرے گا، کیونکہ یہ تصدیق کر رہی ہے نا ان کے مذہب کی۔ اگر وہ اس کو نہیں مانیں گے تو اور کون سی ایسی چیز ہے جو ان کے مذہب کی تصدیق کر سکے، کیونکہ ان کی کتابیں تو ایسی ہیں جس میں رد و بدل ہو چکا ہے، ہیر پھیر کیا جا چکا ہے۔
قرآن مقدس تنہ تنہا ایسا ہے جو قیامت تک کے لیے چیلنج بھی کر رہا اور اس کا حرف بحرف سلامت ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا، اس میں کوئی چینجنگ نہیں آ سکتی۔ تو اب یہ جس میں شک کی بھی گنجائش نہیں، تو یہ مخاطب ان لوگ کو کر کے کہہ رہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، تم اس کے اندر شک پیدا کرو گے تو خود بھی مشکوک ہو جاؤ گے۔ اور اگر یہاں پر اب دوسرا معنی مومنین کو لیا جائے، جو مومنین ہیں، تو مومنین کے حوالے سے ہوگا، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ بقرہ پہلی سورہ نہیں ہے جو نازل ہوئی ہے، اس سے پہلے بہت ساری سورتیں نازل ہوئی ہیں، اس سے پہلے سورہ بہت ساری نازل ہوئی۔ اب سب سے پہلے سورہ اقرا، آپ اس میں دیکھ لیں 5 آیتیں اس کی نازل ہوئی تھی۔ تو اب یہ اس کی جانب بھی ایک اشارہ کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں جو لوح محفوظ پر قرآن ابھی لکھا ہوا ہے اور اترا نہیں ہے، اس کی جانب بھی اشارہ کرتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں، یعنی جو اب تک اتر چکا ہے اس کے اندر شک و شبہ پیدا مت کرنا، کیونکہ شک کر دیا تو زندگی بھر لاکھ ایمان کا ڈنکا بجاتے رہو، ایمان ہاتھ سے چلا جائے گا۔ اس کا حرف بحرف بالکل حق ہے، اس کے اندر کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ اب فی زمانے میں بہت سارے لوگ ہیں جو ذہن میں شک و شبہ ڈالتے ہیں، جیسے کہ گروہ شیعہ، ان کا کہنا ہے کہ قرآن مقدس کے 40 پارے تھے، کچھ گروہ کا کہنا ہے کہ 32 پارے تھے، الگ الگ گروہ ان کو بنے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اس کے یہ پارے تھے، کچھ کہتے ہیں کہ ہمیں دستیاب نہیں ہوئے، لکھے ہوئے تو وہ پھٹ گئے ہیں، کچھ یہ کہتے ہیں کہ 2 پارے بکریاں کھا گئیں، اس طرح پتے پہ بھی لکھے جاتے تھے نا قرآن کی آیتیں، تو وہ کہتے ہیں کہ بکریاں کھا گئیں، اس کو بکریاں چر گئیں، ان کا یہ کہنا ہے۔ تو یہ ایک دماغ میں شک آیا کہ نہیں کہ پورا قرآن ہمارے پاس موجود نہیں ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں، قرآن جتنا اتارا گیا ہے وہ سب کا سب ہمارے سامنے موجود ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آپ نے سماعت کیا ہوگا اس سے پہلے بھی کہ جب قرآن مقدس کو جمع کرنے کی بات آئی تھی تو جامع القرآن ہم حضرت عثمان غنی کو بولتے ہیں، لیکن وہ ثانی ہے، ان سے پہلے بھی جب قیصر و کسریٰ کو فتح کیا گیا تھا اور مصر کو بھی فتح کیا گیا تھا تو وہاں سے کچھ صحابہ کرام آئے، اور آنے کے بعد کہا حضور قرآن مقدس کو لے کر کچھ مسئلے اس طرح بل پڑے ہیں کہ لوگ جو تفسیر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ سماعت کیے تھے اس کو بھی قرآن کی آیت سمجھ کر لوگوں کو بیان کر رہے ہیں۔ یہ مسئلہ تھا، اس وقت کتابی شکل میں موجود نہیں تھی، اور اس جنگ میں ایسا تھا کہ تقریباً 7,000 جو صحابہ کرام تھے حافظ تھے، وہ شہید بھی ہوئے تھے، صحابی جو تھے وہ حافظ تھے۔ تو کہا اب صحابہ کرام کی تعداد جو حفاظ تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتابی شکل کیوں نہیں کوشش کی گئی کہ بن جائے؟ کیونکہ اکثر صحابہ اس کو یاد کیے ہوئے تھے، اس چیز کی ضرورت لگی نہیں، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ چیز ضرورت محسوس ہونے لگی، تب آپ نے کئی صحابہ کرام کو بٹھایا، اور مصر کے بھی جو لوگ تھے جنہوں نے یاد کر رکھا تھا ان کو بھی بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد تلاوت سماعت کی۔ جب سب کی تلاوت بالکل برابر ہوئی اور جو چیز ایکسٹرا تھی اس کو ہٹایا، جو تفسیر تھی، تو اس کے بعد ایک کتابی شکل میں رکھا اور مصر میں بھی بھیجا اور اپنے پاس بھی رکھوایا۔ تو یہ قرآن، اس میں شک و شبہ ہے ہی نہیں، جتنی آیتیں نازل ہوئی، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہمارے درمیان موجود ہیں، تو اس کے اندر ہم شک کر نہیں سکتے۔ اور قرآن مقدس کا ایک وصف ہے یہ، اور یہ عقیدہ بھی ہونا چاہیے، اس کے اندر شک اگر پیدا کر لیا تو انسان اپنے ایمان کو بھی دھو بیٹھے گا، اس میں شک نہیں، اس کی ہر آیت پر یقین ہونا چاہیے، عقیدہ ہونا چاہیے، اس میں شک نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ قرآن مقدس کے حوالے سے آپ نے باتیں سماعت کی۔ چند چیزیں اس کی تفاسیر کے حوالے سے بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ قرآن مقدس کا نام بھی آپ کے سامنے بتاؤں۔ کچھ نام یہاں پر دیکھا ہے میں نے تفسیر میں، ناموں کے حوالے سے آپ نے سورہ فاتحہ کے جو نام ہیں وہ سماعت کیا تھا تفسیر میں۔ اب جو لوگ تھے وہ جانتے کہ سورہ فاتحہ کے کتنے نام ہیں۔ قرآن مقدس کے جو نام قرآن میں درج ہیں تفاسیر کی کتاب میں وہ لکھے ہوئے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کہتے ہیں
کہ قرآن مقدس کی تفسیر کے اعتبار سے تفسیر کبیر میں قرآن مقدس کے لکھے جاتے 33 نام ہیں۔ اس کے نام کی وجوہات بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، پہلے ان کے نام سماعت کر لیں، نام ہے کیا۔ قرآن تو آپ بولتے ہی رہتے ہیں، قرآن قرآن عام طور پر یہی مشہور لفظ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اس کے نام ہیں۔ قرآن ہے، پھر دوسرے نمبر پر کتاب ہے، فرقان ہے، ذکر و تذکیر ہے، تنزیل ہے، الحدیث، موعظہ، حکم، حکمت، حکیم، محکم، شفا، ہدا، صراط مستقیم، حبل، رحمت، روح، قصص، بیان و تبیان، بصائر، فصل، نجوم، مثانی، نعمت، برہان، بشیر، نذیر، قیم، میمن، ہادی، نور، حق، عزیز، کریم، عظیم، اور 33ویں نمبر پہ مبارک۔ یہ اتنے نام ہیں، شاید آپ اس سے پہلے نہ سماعت کیوں۔ اب اس کی وجوہات بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ان ناموں کی وجہ کیا ہے۔ جیسے کہ قرآن کو قرآن ہم کیوں کہتے ہیں، وجہ ہونا چاہیے نا، کسی بھی چیز کا نام ہم رکھتے ہیں تو اس کی وجہ ہوتی ہے۔ آگ کو آگ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جلانے کا کام کرتی ہے، تپش ہے اس کے اندر۔ ٹھنڈی جو چیز ہوتی ہے اس کو ہم برف کہتے ہیں، وجہ کیا ہے کہ وہ ٹھنڈ ہے اس لیے۔ برف کو ہم آگ کیوں نہیں کہتے، نام میچ نہیں ہو سکتا نا، اس کے خلاف ہے اس کی تاثیر کے۔ تو قرآن مقدس کا جو یہ 33 نام ہیں، ان کی وجوہات ہے۔ قرآن یہ قرات سے بنا ہوا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے پڑھنا۔ تو قرآن پڑھنے والی چیز، دنیا کی بہت ساری کتابیں ہیں، بہت ساری کتابیں ہیں جن کو لوگ پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، اور بہت سارے صحیفے ہیں، یا غیر مذہبوں کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، شاید و باید ان کا کوئی حافظ ملے گا آپ کے سامنے، شاید و باید۔ لیکن قرآن ایسی کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی بھی جاتی ہے، اور الحمدللہ سب سے زیادہ حفظ بھی کی ہوئی ہے۔ ہمارے یہاں تو 10 سال کا ننھا بچہ بھی ہوتا ہے، وہ بھی حافظ قرآن بن چکا ہوتا ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا؟ لاؤ کسی دوسرے مذہب کا بھی لا کر بٹھاؤ کہ جن کے مذہب کی کتابیں وہ پوری یاد کر کے دکھا دیں، آپ نہیں لا پائیں گے، جلدی ڈھونڈنے پہ نکلیں گے تو نہیں مل پائیں گے۔ اور آپ کو دور نہیں، میں کہوں گا اپنے علاقے میں ڈھونڈو، آپ کو گھروں میں نظر آ جائے گا ننھا سا حافظ قرآن۔ ہماری مسجد میں بھی بچے نے سماعت کیا، چھوٹا سا بچہ ہے، وہ چند سالوں میں حافظ قرآن بنا۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں، انہوں نے تو 4.5 مہینے میں قرآن کو حفظ کیا، 4.5 مہینے میں۔ لوگ تلاوت کر کے مکمل نہیں کرتے، انہوں نے یاد کر کے مکمل کر لیا 4.5 مہینے۔ یہ ہمارے سامنے کی بات ہے، جس مدرسے میں ہم تھے وہاں کی بات ہے۔ 4.5 مہینے میں پورا قرآن حفظ کر لیا انہوں نے۔ تو یہاں پڑھنے کی بات تو چھوڑو، یاد بھی کر لے رہے ہیں لوگ، اتنا آسان ہے۔ تو قرآن کو اس لیے قرآن کہتے ہیں کیونکہ یہ پڑھی جاتی ہے کتاب۔ اب دوسرا نام اس کا کتاب بھی آپ نے سماعت کیا۔ کتاب کتب سے لکھا ہے، جس کا معنی لکھنے کے آتا ہے۔ آج چھپنے کے حوالے سے بھی دیکھیں گے آپ، جو سب سے زیادہ کتاب چھپی جا رہی ہے نا، بہت سارے لٹریچر بنتے ہیں، بہت ساری کتابیں چھپتی ہیں، لیکن اب تک آپ دیکھ لیں کہ بہت ساری کتابیں چھپیں، بٹیں، لوگوں کے سامنے کچھ دن رہیں، لوگوں نے پڑھا، اس کے بعد ختم ہو گیا معاملہ۔ قرآن اب تک جب آپ دیکھ لیں 1400 سال پہلے لکھنا شروع ہوا، اب ہر بار جب سال گزر رہا ہے تو ایسا نہیں کہ اس کی چھپائی یا لکھائی کم ہو رہی ہے۔ آپ کو بتاؤں، پاکستان میں لاہور کی سرزمین پر کئی لاکھ قرآن چھاپے جاتے ہیں، سال بھر کی بات بتا رہا ہوں، پوری دنیا میں سپلائی ہوتے ہیں، کئی لاکھ، یہ کتابوں میں مستور ہے۔ تو یہ تو خالی میں نے پاکستان کے لاہور کی ایک جگہ بتائی، باقی ہندوستان میں نہ جانے کتنے پریس ہیں، الگ الگ شہروں میں نہ جانے کہاں کہاں کتنے ہیں جہاں پہ قرآن چھاپے جاتے ہیں۔ اور پہلے تو کتابت بھی ہوتی تھی میرے عزیزوں۔ تو کتاب کا معنی اس لیے لیا گیا۔ فرقان کا معنی ایک رکھا گیا، اس کا فرقان کا معنی اس لیے رکھا گیا کیونکہ یہ فرق پیدا کرتی ہے۔
حق اور باطل کے درمیان، صحیح اور غلط کا یہ فرق پیدا کرتی ہے، یہ پوری وضاحت کرتی ہے۔ تو ان ناموں کے بارے میں نے ذکر کیا۔ اب ایک چوتھا نام ہے ذکر و تذکرہ، تو کہہ رہے ہیں یہ یاد دلانے والی ہے، چونکہ قرآن مقدس میں آپ نے آگے جب سماعت کرنا ہے تلاوتوں کو، تو کئی جگہ ہوگا ایسے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح مخاطب کیا جائے گا، اے محبوب یاد کریں جب موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے ساتھ ایسا کیا گیا تھا، اس طرح بار بار یاد دلائی جاتی ہے۔ تو یہ یاد دلانے والی، اس لیے اس کو تذکرہ کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا اس کا ذکر ہوا، اس کا تذکرہ کیا گیا، تو ذکر اور تذکرہ کس کے سامنے کیا جاتا ہے؟ اب یہاں پر ایک ایمان اور عقیدہ بھی رکھ لیں، جو کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، انہیں معلوم نہیں تھا۔ اللہ اکبر! حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر معلوم نہیں تھا تو قرآن اس طرح کیوں یاد کرا رہا ہے کہ اے محبوب یاد کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں آئے ہوئے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے اگر حضرت آدم علیہ السلام کا معاملہ ہوتا، ان کے بعد سارے انبیاء کرام آئے، وہ یہ سب چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، تو ہم کہتے کہ چلو ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں آئے ہوئے ہیں اور انہیں پہلوں کی چیزوں کو یاد کرایا جا رہا ہے، تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس وقت بھی موجود تھا جب حضرت آدم اور حضرت حوا آب و گل کے درمیان میں تھے۔ یہ چیز ذہن میں رکھے میرے عزیزوں، تو یاد اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دلایا جا رہا ہے۔ تو ذکر و تذکرہ قرآن کریم کی دوسرے اعتبار سے، اب نعمتوں کا ذکر کرنا اور جہنم کی یاد دلانا، جنت کے بارے میں ذکر کرنا، یہ مومنین کے حوالے سے بھی ہے کہ سارے تذکرے ہوتے ہیں، اس لیے اس کو یہ کہا گیا۔ بعد اس کے ایک نام اس کا رکھا گیا تنزیل، جس کا معنی اتارا ہوا۔ قرآن مقدس اتارا ہوا ہے، لکھا لکھایا نہیں بلکہ پڑھا پڑھایا ہے۔ باقی کتابیں جو تھیں لکھی لکھائی پکڑا دی گئیں، جیسے توریت ہے، انجیل ہے، یہ لکھی لکھائی دی گئی تھی، لیکن قرآن مقدس تنہا اس کو ایسا خاصہ ہے کہ لکھا لکھایا نہیں ملا۔ حضرت جبرائیل آتے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کے سناتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو پڑھ کے سناتے تھے۔ بعض جگہ لکھ لی جاتی تھی، کبھی چمڑے پر لکھ رہے ہیں، کبھی پتھر پر لکھ رہے ہیں، کبھی پتوں پر لکھ رہے ہیں، اس طرح اس کو لکھ لیا جاتا تھا۔ تو اس وجہ سے تنزیل بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ نازل ہوا۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں، جب قیامت آئے گی نا تو ہر چیز ختم ہو جائے گی، چاند سورج سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، کوئی چیز بچنے والی نہیں، کوئی بھی چیز نہیں بچے گی۔ یہاں تک کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام جو سور پھونکیں گے، سور ایک سینگ کی شکل میں ہوگا، جیسے گائے کی بھینس کی سینگ ہوتی ہے لمبی، اس سینگ کی شکل میں بتایا گیا حدیث پاک میں کہ اس کی شکل میں ہوگا۔ جب وہ اس میں پھونکیں گے تو ایک آواز بہت تیز نکلے گی، سب چیزیں فنا ہو جائیں گی، یہ سینگ بھی فنا ہو جائے گا، حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی فنا ہو جائیں گے، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ تو بعض لوگ کا کہنا یہ کہ قرآن بھی فنا ہو جائے گا، تو آپ یاد رکھیں کہ قرآن فنا نہیں ہوگا بلکہ اس کو اٹھا لیا جائے گا، اس کو اٹھا لیا جائے گا۔ اور اس کی اٹھانے کی جو وجہ ہے وہ یہ کہ قرآن پیدا نہیں ہوا، کیونکہ جو چیز پیدا ہوئی ہے وہ ختم ہوگی۔ جن جن چیزوں کو پیدا کیا گیا ہے ان چیزوں کو فنا ہونا ہے۔ اب آپ ہر چیز پہ نظر ڈال دیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو پیدا ہیں، تو آپ کہیں گے ہر وہ چیز جو ہمارے سامنے اس کو پیدا کیا گیا ہے، لیکن قرآن پیدا نہیں ہوا، قرآن اتارا گیا ہے۔ اور قرآن اترنے کے ساتھ ساتھ یہ اللہ کا وصف ہے، اللہ کی صفت ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ رحمان و رحیم ہے، کیا قیامت تک کے لیے ہے؟ وہ تو ہمیشہ ہے نا، وہ غفار ہے، ستار ہے، قہار ہے، جبار ہے، قدوس ہے، حنان ہے، منان ہے، ساری صفتیں اس کی جو ابھی ہم مانتے ہیں، پہلے سے مانتے ہیں، وہ ابدی آباد کے لیے، وہ قیامت بعد بھی ہے اس کے لیے ثابت مانیں گے۔ قرآن بھی اللہ رب العزت کی صفت ہے، تو سب چیزیں تو فنا ہو جائیں گی، یہ قرآن بھی فنا نہیں ہوگا۔ تو تنزیل کے معنی میں یہ بات آئی تو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ چھٹا معنی اس کا ہے حدیث، اس کے معنی ہے نئی چیز یا کلام اور بات، چونکہ مقابلے توریت اور انجیل کے یہ دنیا میں زمین پر بعد میں آیا، اس لیے یہ نیا ہے۔
جیسے حدیث کہتے ہیں نا، حدیث کلام کو بھی کہتے ہیں، بات کو بھی کہتے ہیں، اور نئی چیز کو بھی کہتے ہیں۔ تو پہلے تو توریت تھی، انجیل تھی، اس کے بعد ہی آیا ہے نا قرآن، تو یہ ان کلام سے یہ نیا ہے، اس لیے اس کو حدیث بھی کہتے ہیں۔ ساتواں ہے موعظہ، جس کے معنی ہوتے ہیں جیسے کہتے ہیں نا وعظ و نصیحت سماعت کرو۔ وعظ کہتے ہیں بیان کو، بیان کو وعظ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کے اندر نصیحت ہوتی ہے، لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے۔ تو موعظہ بھی نام اسی لیے رکھا گیا کہ اس کے اندر نصیحت ہوتی ہے، لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے، لوگوں کی زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے۔ تو قرآن مقدس تو شاہراہ حیات ہے ہمارے لیے، اس کے ذریعے تو ساری تفاصیل ہوتی ہے۔ پھر آگے بتاتے ہیں حکم محکمہ، یہ حکم سے بنا ہوا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے مضبوط کرنا، لازم کرنا، روکنا۔ چونکہ قرآن مقدس یہ قرآن پاک مضبوط بھی ہے، اور اس میں ایسی مضبوطی کہ کوئی اس میں تحریف نہیں، کوئی کمی نہیں۔ یہ ناموں کے حوالے سے میں گفتگو کر رہا ہوں، سماعت کریں، جلدی یہ سب چیزیں سامنے ملتی نہیں ہیں۔ آپ پڑھ کر چلے جائیں گے، سن کر چلے جائیں گے، واقعات بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن قرآن مقدس کی تفصیل میں دیکھیں، صرف ناموں کی یہ تفصیل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ان میں سے ہر ایک کے اوپر آیت بولوں، حکمت کس اعتبار سے قرآن میں آیا، پھر حدیث میں کیا بیان ہے، اگر میں اس پر جاؤں گا تو بہت لمبی گفتگو ہوگی۔ میں صرف ابھی نام پر ہی اور اس کی تفصیل، تاکہ آپ کو نام سمجھ میں آئے کیوں رکھا گیا، اس لیے بتا رہا ہوں آپ کے سامنے۔ تو یہ حکم، محکمہ، حکمت، یہ سارے چیزیں جو ہیں اس معنی میں کہ مضبوط کرنا، لازم کرنا۔ تو قرآن مقدس مضبوط ہے اگلی کتابوں کے اعتبار سے، کوئی اس کے اندر ایک بال برابر بھی تبدیلی نہیں کر سکتا، اس کے اندر آیتوں کو بگاڑ نہیں سکتا، ایک زبر بھی ادھر ادھر نہیں کر سکتا، اتنا مضبوط ہے یہ، تو اس کے اعتبار سے اس کو کہا گیا۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ شفا، اس لیے کہتے ہیں کہ ظاہری اور باطنی دونوں بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ ارے باضابطہ اس میں تو سورہ فاتحہ ایک شفا کے نام سے ہے، سورہ شفا بھی کہتے ہیں اسے ہم، تو اس میں سب سے زیادہ شفا ہے۔ قرآن کو پڑھیں، تلاوت کریں۔ 10ویں نمبر پہ ہدا، ہادی، اس لیے کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کو ہدایت کرتی ہے، سیدھی بات ہے، آپ نے بھی قرآن کی تلاوت میں سنا، ہدی للمتقین، اہدنا الصراط المستقیم، یہ ابھی ہم شروعات میں ہی ہیں تو اتنی آیتیں آ گئیں۔ آپ اگر سرچ مار کے دیکھیں گے قرآن میں کتنی جگہ ہدایت کے لفظ ہیں، آپ گنتے گنتے تھک جائیں گے، اتنی جگہوں پر ہدایت کے تذکرے آئے ہیں۔ پھر صراط مستقیم کا معنی ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ اس پر عمل کرنے والا جو منزل مقصود ہے وہاں پہنچ جاتا ہے، سیدھا راستہ، قرآن ہی تو سیدھا راستہ ہے، مضبوطی سے تھامے رہنا ہے اس کو۔ اس کے بعد کہتے ہیں اس کا نام ایک حبل بھی ہے، حبل کے 3 معنی ہوتے ہیں، ایک ہے رسی، اور جس کے معنی کہتے ہیں کہ چند بکھری ہوئی چیز کو باندھنے کی بھی چیز، جمع بھی کر دینا، اور کہتے ہیں نیچے سے یعنی کسی چیز کو پار بھی لگا دینا۔ اب حبل کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ جب حبل کا معنی ہم قرآن میں لیتے ہیں کہ قرآن کا نام حبل بھی ہے جس کا معنی رسی ہے، تو ایک شخص وہ ہوا کہ جو اس رسی کو پکڑ لیا تو وہ کفر کے دریا سے باہر آ گیا۔ دوسرا معنی یہ ہو جائے گا کہ وہ اللہ رب العزت کے نزدیک ہو جائے گا۔ آپ نے حدیث پاک سماعت کی ہوگی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے نزدیک ایک ایسی چیز ہے جس کا ایک سرا دنیا میں ہے اور دوسرا سرا اللہ رب العزت کے پاس ہے، جو اس کے ایک سرے کو تھام لے گا وہ اللہ رب العزت کے قریب ہو جائے گا۔ تو عزیزان ملت اسلامی، یہ بہت بڑی چیز ہے، اس لیے اس کو حبل بھی کہا گیا۔ پھر ساتھ ہی ساتھ میں حبل کے بعد یہاں چند معنی اور بھی ہیں، میں اب اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ روح معنی رکھا گیا، حضرت جبریل علیہ السلام کی معرفت آئی، اور یہ جانوں کی زندگی، اس لیے اس کو روح کہتے ہیں، روح بھی نام رکھا گیا ہے۔ پھر کہتے ہیں اس کا ایک معنی صراط مستقیم، حبل، اور اس کے بعد روح، بیان اور تبیان، کیونکہ اس کے اندر سب سے زیادہ بیانات وغیرہ آئے ہیں، اس وجہ سے اس کے نام کو یعنی اگلوں کا بیان، پچھلوں کا بیان، سب لوگوں کا تذکرہ کیا گیا، اس وجہ سے اس کو یہاں پر بیان بھی کیا گیا۔ خیر، اب میں چند احادیث بھی سماعت کروا دیتا ہوں آپ لوگ کو۔
کیونکہ یہ ناموں کے اوپر اور بھی تفصیلات ہیں، میں کسی اور موقع پہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لا ریبہ کے اوپر جو بات چلی، اب یہاں پر ایک لفظ بہت خاص ہے، ھدی للمتقین، کہ یہ متقین کے لیے ہدایت کرنے والی ہے۔ قرآن پڑھیں گے تو بہت سارے لوگ، لیکن ہدایت جن کو ملنے والی ہے وہ وہی لوگ ہوں گے جن کے اندر تقویٰ ہوگا۔ یہ سمجھنے کی بات ہے میرے عزیزوں، قرآن پڑھنے والے بہت سارے لوگ ہوں گے، لیکن ہدایت یافتہ وہی ہوں گے جن کے اندر تقویٰ ہوگا۔ اور تقویٰ کیا چیز ہے؟ قرآن مقدس فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ آج ڈرنے کا معاملہ کئی جگہوں پر دکھتا ہے، لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے ڈرنا کیا ہے، مطلب ایک ہوگا تصور، دنیاوی اعتبار سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں میں۔ جیسے ابھی ہم کرلا میں ایک بار گئے، میرے ساتھ کئی لوگ بھی تھے، رات کے وقت ایسے ہی سیر و تفریح کے لیے کہا کہ چلو جاتے ہیں، آج جا کر آئیں گے۔ بہت سارے لوگ کھانے پینے کے لیے جاتے ہیں وہاں پر، تو اس جگہ پر جب پہنچے تو ہمارے یہاں شاید ایک ٹائم لیمٹ ہے کتنی دیر تک دکانیں کھلی رہ سکتی ہیں۔ ابھی لوگ ٹائم سے زیادہ دکانوں کو اوپن کر کے رکھے تھے اس علاقے میں۔ اب کچھ گاڑیاں آئیں حکومتی اعتبار سے، پولیس والے آئے، ابھی وہ دور ہی تھے اور یہاں پر لوگوں نے کہا کہ گاڑیاں آ رہی ہیں، ایسا خوف طاری ہوا، فوراً شٹر ڈاؤن کیا، سب لوگوں نے لائٹیں بند کی، سب چیزیں چھوڑ دی۔ کیا ہوتا اگر وہ پاس آ جاتے، وہ دیکھتے تو ان پر کارروائی ہوتی نا۔ یہ ہے خوف، یہ ہے اصل میں ڈر۔ جب ایک بندہ گناہ کر رہا ہو تو یہ فوراً ڈر آ جانا چاہیے کہ ایک انسان کے دیکھنے پہ اتنا ڈر ہے تو وہ رب تو ہمیں ہمیشہ دیکھ رہا ہے، ہر جگہ دیکھ رہا ہے، تو اس کا ہمارے اندر کتنا خوف اور ڈر ہونا چاہیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی لیے آگے اسی آیت میں جو بات بولی گئی بہت کمال کی چیز ہے، اور ضرور تمہیں موت صرف اسلام کی حالت میں آئے۔ وجہ کیا ہے؟ ضرور تمہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور ڈرتے رہو تاکہ اسی حالت میں تم انتقال کر جاؤ۔ پتہ چلا ڈر اگر چھوڑ دیا ہم نے تو دنیا کی رعنائیاں ایسی ہے، اس کی خوشنما چیزیں ایسی ہیں، یہاں کی بہاریں ایسی ہیں کہ انسان جب جاتا ہے تو بولتا ہے نہیں ابھی انجوائے کر لے، بعد میں دیکھیں گے کیا ہوگا۔ بہت ساری جگہوں پر ہوتا ہے۔ ابھی نیو ایئر کے موقع پہ بہت سارے نوجوان ہمارے نکل گئے راتوں میں پارٹیاں کرنے کے لیے، حالانکہ سروں پہ ٹوپیاں بھی ہوتی ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، سب ہے، لیکن وہ وقتی طور پر جو رنگینیاں سامنے آئی، ڈر نکلا تبھی تو کر لیا نا انہوں نے۔ یہ ڈر ہوتا تو کیا یہ چیز کرتے؟ نہیں کرتے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، ڈر اور خوف کو ہمیشہ رکھیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے دلوں سے جب ڈر نکل چکا ہے تو وہ مسجدوں میں آنے کی بھی سعادت انہیں نہیں مل رہی ہے۔ یہ ڈر ہی تو ایک چیز ہے جو اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ انبیاء علیہ السلام سے زیادہ ڈرنے والا کون تھا میرے عزیزوں؟ ان سے زیادہ خوف رکھنے والا کون تھا؟ اللہ اکبر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد حضرت داؤد علیہ السلام، لہن داؤدی بہت مشہور ہے کہ جب وہ کوئی چیز پڑھا کرتے تھے تو پرندے آسمان میں رک کر کے ان کی آواز کو سماعت کیا کرتے تھے، ایسی آواز تھی ان کی۔ ایک بار وہ کھڑے ہوئے ممبر پر، ہزاروں کا مجمع تھا، تقریباً 80 یا 90 لاکھ لوگ تھے، ہزار نہیں لاکھوں کا مجمع تھا۔ کہتے ہیں اتنے زیادہ لوگ تھے، اللہ اکبر، جب انہوں نے خوف پر بیان کرنا شروع کیا تو کئی لاکھ کے جنازے اڑ گئے۔ انہوں نے اپنی گریبان پھاڑی اور روح ان کی قفس منصری سے پرواز کر گئی۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دیکھ لیں آپ، کتنا خوف کیا کرتے تھے، بجلیاں کڑکتی تھی فوراً باہر آ جاتے اور دعا کرتے تھے امت کے لیے۔ یہ خوف، یہ ڈر، ساری چیزیں، اور رات رات بھر نماز پڑھا کرتے تھے کھڑے ہو کر مصلی پر۔ حضرت عائشہ کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ کیوں اس طرح کرتے ہیں؟ کہا، آپ فرماتے کیا میں اللہ سے ڈرنے والے بندوں میں شامل نہ ہو جاؤں؟ حالانکہ معصوم عن الخطا ہے یہ۔ صحابہ کرام کی زندگی دیکھ لو میرے عزیزوں، یہ تو انبیاء علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، بیٹھے ہوئے ہیں اور کبھی اپنی زبان کو پکڑ کر زمین پر گھسنے کی، ہے زبان
تو خاک آلود ہو جا۔ اللہ کا ڈر ہے کہ نہ جانے تیری وجہ سے کتنے لوگ جہنم میں جائیں گے، نہ جانے کتنے لوگ تیری وجہ سے جہنم میں جائیں۔ یہ زبان ہی ہے، جب چلتی ہے تو انسان کے ایسے ایسے الفاظ نکلتے ہیں کہ پھر انسان کا غصہ تو ٹھنڈا ہو۔ کہنے والے نے بہت اچھی بات کہی کہ جب دماغ گرم ہو اور غصہ آیا ہو تو زبان کو اس وقت سب سے زیادہ سنبھالو، کیونکہ غصہ جو آیا وہ تو ٹھنڈا ہو جائے گا، طبیعت بدل جائے گی، لیکن جو الفاظ نکلے ہیں وہ نہیں بدل پائیں گے۔ وہ جو بولا گیا ہے لوگوں کو وہ نہیں تبدیل ہو پائے گا۔ تو یہ خوف ہی تھا جو زبان کو زمین پر رگڑ رہے ہیں اپنی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کاش میری ماں نے تو مجھے جنا ہی نہ ہوتا، نہ میں دنیا میں آتا، نہ حساب کتاب کا کوئی معاملہ ہوتا۔ کبھی چڑیوں کو دیکھ کر کے ایک جگہ سے کاش کہ میں یہ چڑیا ہوتا کہ جو یہیں دنیا میں آیا اور یہیں ختم ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی اللہ اکبر مصلی پہ کھڑے ہوتے، آپ کا غلام کہتا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد جب ہھاٹا کرتے تھے تو مصلی کو لے کر میں دیکھتا اتنا وزن ہو جاتا، وہ آنسوؤں سے بھیگ جایا کرتا تھا، اور ہم جب اسے گاڑتے تو آنسو ٹپک ٹپک کر گرا کرتے تھے۔ میرے عزیزو یہ خوف تھا ان کے اندر۔ اور اولیاء کرام میں بھی یہ بہت ساری آپ داستانیں سنیں گے آپ تھک جائیں گے۔ مجھے بارہا ایک بات یاد آتی ہے قرآن مقدس کی، قرآن مجید میں ایک آیت آتی ہے الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کا وہ وقت نہ آیا کہ اللہ کا ذکر سنتے ہی ان کے دل خوف میں لرز جائیں۔ ہم بھی تو قرآن سنتے ہیں میرے عزیزو، ہر دن 5 وقت کی نمازوں میں فجر سے لے کر عشاء تک 3 نمازیں ایسی ہوتی جس میں جہری نمازیں ہیں۔ قرآن ہم نے بھی تو سنا، ہمارے دلوں پہ رقت کیوں نہیں طاری ہوتی؟ کچھ تو وجہ ہے، کیا ہے ایسی چیز؟ روشنی کیوں نہیں پہنچ رہی ہمارے دلوں میں؟ کیونکہ ہم نے دلوں کو اندھیرا زیادہ کر کے رکھا ہے۔ اس کے اندر ڈر کی روشنی ڈالیں، خدا کا خوف لا کر ڈالیں۔ آپ کو معلوم ہے ایک بڑے بزرگ کی بات بتاتا ہوں، میں آپ کو بات کو مکمل کرتا ہوں، وقت زیادہ ہو رہا ہے، کہ بازار میں چوراہے پر کھڑے تھے وہ، اور گارا مٹی کا کام کرنے کے لیے ہفتے میں 1 دن بس اتنا پیسہ کمانا کہ ہماری زندگی اچھے سے گزر جائے، بس کھانے پینے کا اہتمام ہو جائے، مانگنا نہ پڑے کسی سے۔ گھروں کو چھوڑ باڑ کر آئے تھے وہ، اور ایک شخص تھا جس کے گھر کی دیوار گری ہوئی تھی، وہ آئے اور آنے کے بعد کہا کسی ایک ہی مزدور کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیں آپ چوراہوں پر بہت سارے مزدور کھڑے ہوتے ہیں صبح صبح کام کے لیے، وہ گئے تو دیکھا ایک ہی مزدور چاہیے، کنارے یہ کھڑے ہوئے تھے۔ کہا بابے میرے گھر کی دیوار گری ہوئی ہے، کیا کام کرے گا؟ کہا ہاں کروں گا میں۔ کہا چلو پھر۔ کہا جانے سے پہلے کئی شرطیں رکھتا ہوں میں۔ کہا کیا شرطیں؟ کہا 3 شرط ہے، نماز کا وقت آئے گا تو نماز پڑھنے دینا، سب سے پہلی شرط، کتنا بھی کام ہو سب کچھ ہو نماز مجھے پڑھنے دینا۔ کہا ہاں یہ تو کوئی بات نہیں، آپ پڑھیں کوئی حرج نہیں ہے۔ کہا دوسری شرط کیا ہے؟ 3 شرط آپ نے کہا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آپ میری طاقت سے زیادہ کام نہیں کروائیں گے، جتنی طاقت ہے میری اتنی ہی کام کروانا، طاقت سے زیادہ کام مت کروانا۔ کہا ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے۔ تیسری شرط؟ کہا جیسے ہی میرا کام ہو جائے گا میری اجرت مجھے دے دینا، تاخیر مت کرنا۔ عزیزوں یہ بہت بڑی چیز ہے، آج مزدور کے پسینے کے سوکھنے سے پہلے اس کی اجرت اسے دے دو، یہ حدیث پاک میں۔ آج ہمارے یہاں مہینے پورے ہو جاتے ہیں، لوگوں کو احساس ہی نہیں ہوتا۔ سیلری پہ جینے والا کس طرح اپنے گھر کا شیڈیول بنایا ہوتا ہے وہ بیچارہ وہی جانتا ہے کہ گھر کے راشن کے معاملات کیا ہیں، ایم آئی کہاں سے بھرنا ہے، فیس کہاں سے بھرنا ہے، ساری چیزیں اس پہ ڈیپینڈ ہوتی ہیں۔ اور جب وہ اس پہ ہی ڈیپینڈ ہے اور وہی نہ ملے وقت پر تو کیا گزرتی ہے زندگی میں، یہ وہی جانتا ہے اچھی طرح۔ بہرکیف یہ تینوں شرط رکھنے کے بعد وہ گھر پہ آئے اور ان کو تجارت کے لیے جانا تھا۔ کہا آدمی اچھا دکھتا ہے، میں تجارت کر کے آتا ہوں، سامان کو بیچ کر آتا ہوں۔ گھر میں اس کی اجرت دے دی، کہا وقت ہوگا اس کو دے دینا، کبھی مجھے تاخیر ہوئی آنے۔ شام میں جب گھر پر آئے تو دیکھا کہ جتنا کام بولا تھا اس سے زیادہ اور اچھا کر کے گیا یہ۔ تو دل میں خواہش ہوئی ایک ہی آدمی اتنا کام کیا ہوا ہے، حالانکہ نماز بھی پڑھا، میں نے اس سے ضرورت سے زیادہ کام کرنے کے لیے نہیں بھی کہا، یہ اپنی خوشی سے زیادہ کر کے گیا۔ وہ کہتے ہیں نا خوش دل مزدور بسیار کار کند، خوش دل مزدور جو ہوتا ہے کام کرنے والا وہ کام زیادہ کرتا ہے، یہ بات یاد رکھیے۔
آپ زبردستی سوار ہو کر کام کرواؤ گے نہیں کریں گے، جب تک سامنے کھڑے ہو کرتے ہیں اس کے بعد چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، یہی حال ہوتا ہے۔ تو بہرکیف اب حالت ایسی تھی، کہا اگلے دن جاتا ہوں پھر سے ڈھونڈ کر کے لاتا ہوں اس کو۔ گئے بازار میں تو آج دکھ ہی نہیں رہے، لوگوں سے جا کر پوچھا فلاں کونے پر ایک آدمی کھڑا تھا وہ کہاں گیا؟ کہا دیکھیں میدان کی طرف وہیں پہ لیٹے ہوں گے، ان کا کوئی گھر وغیرہ نہیں ہے۔ جب میدان میں گئے تو دیکھا تپتی ہوئی ریت پر ایسے لیٹے ہوئے ہیں، ہاتھ لگایا تو بخار میں تپ رہے تھے، طبیعت بہت ناساز تھی۔ کہا بابا میں تو کام کرانے کے لیے آپ کے پاس آیا تھا، لیکن حالت ایسی ہے آپ کی طبیعت بہت ناساز ہے، پرا گندہ لباس تھا، ساری چیزیں تھیں۔ کہا چلیں ہمارے گھر پہ آپ آرام کر لیں، چونکہ ان کی نمازوں کا اور ان کے کاموں کو دیکھ کر وہ گرویدہ ہو چکا تھا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، میرے لیے یہی زمین صحیح ہے اور میرے لیے اسی زمین میں جانا ہے۔ یہ ساری انہوں نے باتیں کہی۔ کہا آپ چلیں میرے گھر پہ، بہت اصرار کیا تو کہا ٹھیک ہے چلو چلتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے، تمہارے گھر کا کھانا پانی نہیں پیوں گا نہ کھاؤں گا۔ کہا آپ شرط ہی رکھتے ہیں، چلیں اس دھوپ سے نکل کر آرام کی جگہ پر تو چلیں، جو دوا ہوگی دوا وغیرہ کر لینا۔ گھر پر لے کر آئے، کچھ وقت گزرا، لیکن جب حالت ایسی ہوئی کہ بستر مرگ وہ مرگ بستر بن گیا، موت کے قریب ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ تو میرا بڑا ہمدرد لگتا ہے، میں تجھ سے کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں، پورا کرے گا؟ کہا ہاں میں پورا کر دوں گا۔ کہا تو جانا خلیفہ ہارون رشید کے پاس اور وہاں جا کر ان کو یہ بات